میں نسل پرستی اور اس نسل پرستی اس وقت کس قدر سنجیدہ مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں تقریباً 100 سال کی طویل جدوجہد کے بعد سیاہ فاموں کی غلامی کا خاتمہ کیا گیا، جہاں رنگ اور نسل کی بنیاد پر تعصب کے خاتمے اور برابری کے حقوق کے لیے آج سے 50 سال پہلے شہری حقوق کی تحریک چلائی گئی، جس کا نتیجہ سول رائٹس ایکٹ کی منظوری کی شکل میں سامنے آیا۔ وہاں یہ سوال ایک بار پھر کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے قاسم رشید، جو کہ انسانی حقوق کے ایک وکیل ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ قاسم، پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ میں جو نسل پرستی کے مسئلے پر بحث ہے اور یہ دونوں طرف سے جو بیانات ہیں اور دونوں طرف سے جو مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی ہسٹری ریسزم کی ہے، آج کے لوگ ابھی تک نہیں مانتے۔ آج کے لوگ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پرانے زمانے میں ہوا تھا وہ بات ختم ہو گیا اور اب ایک نیا زمانہ آ گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ہوا تھا 100-200 سال پہلے، اس کا نقصان ابھی تک ہو رہا ہے۔ ابھی تک اس ریسزم کا امپیکٹ آج کل ہو رہا ہے، اور وہ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ وہ امپلائمنٹ میں نظر آتا ہے، اسکول میں نظر آتا ہے، ہاؤسنگ میں نظر آتا ہے، ہر ایک امریکہ کی جگہ میں نظر آتا ہے۔ اور جب تک یہ لوگ نہیں مانتے کہ اس ریسزم کا ابھی تک امپیکٹ ہو رہا ہے، اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آ سکتے۔ امریکہ کو آزاد ہوئے تقریباً 250 سال ہو چکے ہیں۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد بہت سے قوانین آئے، بہت سے ایکٹس شامل کیے گئے، آئین کے اندر ترمیم کی گئی اس سلسلے میں۔ تو امریکہ کیا سول رائٹس کی موومنٹ سے آگے نہیں بڑھ سکا ابھی تک؟ نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آئین میں لکھنا ایک بات ہے، لیکن اس پہ قائم کرنا، اس پہ ایکٹ کرنا پریکٹیکلی بالکل اور بات ہے۔ جن لوگوں نے آئین لکھا ہے امریکہ کا، وہ لوگ خود سلیو میسٹر تھے، ان کے اپنے سلیوز تھے۔ تو ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول، دوسری طرف سے اپنے سلیوز کو مار رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں۔ تو لیڈرشپ کا فرق پڑتا ہے۔ تو جب یہ لوگ ایک طرف سے ایک ہپاکریسی دکھا رہے ہیں، تو پھر لوگوں نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ لیکن پھر دیکھیں، اس 50 سال کے بعد سول رائٹس کے ایک افریقن امریکن پریزیڈنٹ بھی بنتا ہے، اور اسی ملک کے اندر جن کو 50 سال پہلے حقوق برابر کے نہیں تھے، وہ پریزیڈنٹ سے ہی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں امریکہ کتنا آگے آیا ہے اس کے بعد، ان تمام کوششوں کے بعد؟ ٹھیک ہے، کئی جگہوں میں امریکہ آگے آیا ہوا ہے، لیکن ایک بندہ کا مثال دینا کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگوں کو ایکوالٹی مل گئی ہے۔ پریزیڈنٹ اوباما، ٹھیک ہے، وہ افریقن امریکن تھے اور وہ صدر بن گئے، لیکن وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ ایکسیپشنز پروو دا رول۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں، جو غربت ہے، جن لوگوں کو وہ پریزن میں ڈال رہے ہیں، وہ زیادہ تر افریقن لوگ ہیں، افریقن امریکن لوگ ہیں۔ اور جو ابھی بھی اس ایڈمنسٹریشنز کے اصول ہیں، وہ بھی مائیگرنٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، افریکنس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو پالیسیز ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کہ سول رائٹس موومنٹ کی قسم کی کوئی اور تحریک جنم لے سکتی ہے؟ پہلے تو صرف بلیکس اینڈ وائٹس کا معاملہ تھا، اب تو بہت سے ڈفرینٹ رنگ اور نسل کے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، اور اس ملک کے آئین کی بنیاد بھی یہی ہے کہ رنگ، نسل، قومیت، مذہب اور کسی قسم کا تعصب نہیں ہوگا، سب برابر ہیں۔ وہی نا، مطلب کہنا ایک بات ہے، عمل کرنا اور بات ہے۔ تو کیا کوئی اور تحریک جنم لے گی؟ کچھ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے 1950s میں ہوا تھا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، جو انہوں نے آئین میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنا اور بات ہے۔ اور وہ صرف قانون کرواتا ہے تو امریکی قانون، آپ ایک لائر ہیں، امریکی قانون برابری کے حقوق کے لیے، تعصب کے خاتمے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس میں کتنی سختی ہے؟ امریکہ میں اس میں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو امریکہ کی فرسٹ امینڈمنٹ ہے نا، وہ اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی نے پریجوڈس ہونا ہے کسی اور کے خلاف، وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ صرف گورنمنٹ سزا کیا ہے اگر کوئی ہوتا ہے تو؟ سزا کوئی نہیں ہے، یہی بات ہے، سزا تو ہے ہی نہیں۔ سزا اس وقت ہے جب گورنمنٹ پریجوڈس کرتی ہے، جب گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ کرتی ہے، پھر سزا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے خلاف کوئی بات کروں آپ کے مذہب کے بارے میں یا آپ کے اسکن کلر کے بارے میں، اس میں کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ وائٹ سپریمیسسٹ دہشت گردوں کو اجازت ملی تھی کہ وہ واشنگٹن ڈی سی آ کے اپنا جو ریسزم ہے وہ دکھائے، کھلی چھٹی ان کی ہے دکھانے کے لیے، کیونکہ یہ فرسٹ امینڈمنٹ کی حل کیا ہے اس چیز کا؟ حل یہ ہے کہ ہم آپس میں رابطہ کریں، ہم عدل استعمال کریں، ہم عدل اختیار کریں، ہم انصاف سے کام کریں۔ جب تک ہم خود سٹیزنز اس طور پر کام نہ کریں، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ قاسم رشید، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ تھینک یو۔